سانحہ کربلا کا حقیقی پس منظر۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت۔ قصہ چہارم، پارٹ 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں نبیل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل نبیل شاہ آفیشیل۔ دوستو، امام علی مقام کی سیرت طیبہ بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے آپ کے لازوال قربانی اور صرف 58 سال کی عمر میں یزیدی فوج کے ہاتھوں المناک شہادت کو 10 محرم الحرام آپ کی شہادت کے دن کی نسبت سے ٹوٹل 10 حصوں پر مشتمل اپنے یوٹیوب چینل نبیل شاہ آفیشیل پر ایک مکمل سانحہ کربلا کا حقیقی پس منظر کے نام سے ایک مکمل سیریز ریکارڈ کروائی ہے۔ آج کے اس ولاگ میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور سانحہ کربلا کا حقیقی پس منظر بیان کروں گا۔ اس سلسلہ وار سیریز کے حصہ اول، دوم اور سوم میں پارٹ 1، 2 اور 3 میں حضرت امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کے بچپن سے لے کر جوانی تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے بے پناہ محبت سے لے کر حضرت مولا علی علیہ السلام اور حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید کی حکمرانی کی بیعت اور سفر مکہ اور سفر کوفہ کی طرف روانگی کا ذکر کیا تھا۔ آج کے ولاگ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یزید کی نامزدگی اور شخصی حکومت کا قیام کیسے ہوا، امام علی مقام کا تاریخی خطبہ مینا کیا تھا، یزید کا ذاتی کردار کیسا تھا، یزید نے بیعت پر کیوں اصرار کیا، اہل کوفہ نے آپ کو کس طرح منتوں سے اپنے پاس بلایا، اہل کوفہ کے خطوط کی تعداد کتنی تھی، اہل کوفہ کے خطوط بھی پڑھ کر سنائے جائیں گے، مسلم بن عقیل کے کوفہ کو روانگی کے بعد کیا ہوا۔ مگر آج کے ولاگ کا باقاعدہ آغاز کرنے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر مائی یوٹیوب چینل نبیل شاہ آفیشیل اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس the bell icon button to get new notification of my new vlogs۔ یزید کی نامزدگی اور شخصی حکومت کا قیام۔ دوستو، اسلامی نظام حکومت کی بنیاد شوریت پر تھی، یعنی مجلس شورا پر تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ادوار اس کی بہترین مثال تھے۔ حضرت امام حسن بن علی سے معاویہ نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، مگر انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر کے اسی اصول دین کی خلاف ورزی کی تھی، کیونکہ اسلامی نقطۂ نظر میں شخصی حکومت کے قیام کا کوئی جواز نہیں۔ ابھی تک سرزمین حجاز میں ایسے صحابہ اور اکابرین موجود تھے جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا تھا، لہٰذا ان کے لیے حضرت امیر معاویہ کی غلط روایت قبول کرنا ممکن نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے انہی اصولوں کی خاطر یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اصحاب اکرام اور تابعین سے حج کے دوران مینا میں تاریخی خطبہ۔ معزز دوستو، سلیم بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات سے 1 سال پہلے امام علی مقام مولا حسین بن علی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر کے ساتھ حج کا فریضہ انجام دیا۔ امام حسین نے بنی ہاشم اور انصار کے ان چیدہ افراد جو آپ اور آپ کے خاندان کی صحیح شناخت رکھتے تھے جمع کیا اور اس کے بعد کچھ افراد کو بھیجا اور کہا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے جو بھی اس سال حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے آیا ہے انہیں میرے پاس بلایا جائے۔ اس دعوت پر تقریباً 700 سے زیادہ افراد جمع ہو گئے، جن میں سے 500 تابعین میں سے تھے اور اصحاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 200 افراد کو مینا میں ایک خیمہ میں جمع کیا۔ امام علی مقام ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرمانے کی خاطر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، خطبہ کا پہلا حصہ، اے اصحاب رسول، آج تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب کے درمیان میں اخوت کا رشتہ قائم کیا تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو اپنا بھائی قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ دنیا اور آخرت میں تم میرے اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ سامعین نے کہا، ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ پھر فرمایا، تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد اور اپنے گھروں کے لیے جگہ خریدی، پھر مسجد تعمیر کی اور اس میں 10 گھر بنائے، 9 گھر اپنے لیے اور 10واں وسط
میں میرے والد کے لیے رکھا، پھر میرے والد کے دروازے کے سوا مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کروا دیے، اور جب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تو فرمایا میں نے نہیں تمہارے دروازے بند کیے اور علی کا دروازہ کھلا رکھا، بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے دروازے بند کر دوں اور ان کا دروازہ کھلا رکھوں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے سوا تمام افراد کو مسجد میں سونے سے منع فرمایا، چونکہ حضرت علی کا حجرہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے ساتھ ہی تھا، لہذا علی علیہ السلام مسجد میں موجود ہوتے تھے، اور اسی حجرے میں نبی اکرم اور علی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولادیں عطا کی۔ سامعین نے کہا ہاں واللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ عمر بن خطاب کو بڑی خواہش تھی کہ ان کے گھر کی دیوار میں ایک آنکھ کے برابر سوراخ رہے جو مسجد کی طرف کھلتا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ پاک و پاکیزہ مسجد بناؤں، لہذا میرے بھائی علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے سوا کوئی اور شخص مسجد میں نہیں رہ سکتا۔ سامعین نے کہا واللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ پھر فرمایا تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے دن علی علیہ السلام کو بلند کیا اور انہیں مقام ولایت پر نصب کرنے کا اعلان فرمایا اور کہا کہ یہاں حاضر لوگ اس واقعہ کی اطلاع یہاں غیر موجود لوگوں تک پہنچا دے۔ سامعین نے کہا واللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ پھر فرمایا تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تمہارے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر علی علیہ السلام سے فرمایا تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، اور فرمایا تم میرے بعد تمام مومنوں کے ولی اور سرپرست ہوگے۔ سامعین نے کہا واللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی تو اپنے ساتھ سوائے علی علیہ السلام ان کی زوجہ اور ان کے 2 بیٹوں کے کسی اور کو نہیں لے کر گئے۔ سامعین نے کہا واللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے دن لشکر اسلام کا پرچم حضرت مولا علی علیہ السلام کے سپرد کیا اور فرمایا کہ میں پرچم اس شخص کے سپرد کر رہا ہوں جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حملہ کرنے والا قرار ہے کہ کبھی پلٹا نہیں، غیر فرار، اور خدا قلعہ خیبر کو اس کے ہاتھوں فتح کرائے۔ سامعین نے کہا واللہ ہم آپ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کو سورہ برات دے کر بھیجا اور فرمایا کہ میرا پیغام پہنچانے کا کام خود میرے یا ایسے شخص کے علاوہ جو مجھ سے ہو اور کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ سامعین نے کہا واللہ ہم آپ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ پھر فرمایا کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام پر اپنی خاص اعتمادگی کی وجہ سے انہیں آگے بھیجتے تھے اور کبھی انہیں ان کے نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ اے میرے بھائی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ سامعین نے کہا واللہ ہم آپ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں ہاں ایسا ہی تھا۔ پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام جعفر اور زید کے درمیان میں فیصلہ سناتے وقت فرمایا اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں اور میرے بعد تم تمام مومنوں کے ولی اور سرپرست ہوگے۔ سامعین نے کہا واللہ ہم آپ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ ایسا ہی تھا۔ پھر مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہیں ان کے جسد اقدس کو غسل دیں اور فرمایا کہ جبریل اس کام میں ان کی معاون و مددگار ہوں گے۔ سامعین نے کہا واللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا میں تمہارے درمیان میں 2 گراں قدر امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ سامعین نے کہا واللہ ہم آپ کو گواہ بنا کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ اس کے بعد جب امیر المومنین کے فضائل پر مشتمل امام کی گفتگو اختتام کو پہنچنے لگی تو آپ نے سامعین کو خدا کی قسم دے کر کہا کہ کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ حضرت نے فرمایا جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جبکہ علی علیہ السلام کا بغض اس کے دل میں ہو تو وہ جھوٹا ہے، ایسا شخص جو علی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے مجھ سے محبت نہیں رکھتا۔ اس موقع پر کسی کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ علی علیہ السلام مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے
محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی علیہ السلام سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ سامعین نے کہا واللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ خطبے کا دوسرا اور تیسرا حصہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تعجب ہے اور کیوں تعجب نہ ہو، ملک ایک دھوکے باز ستمکار کے ہاتھ میں ہے، اس کے مالیاتی عہدیدار ظالم ہے، اور صوبوں میں اس کے مقرر کردہ گورنر مومنوں کے لیے سنگ دل اور بے رحم ہے۔ آخر کار اللہ ہی ان امور کے بارے میں فیصلہ کرے گا جن کے بارے میں ہمارے اور ان کے درمیان میں نزاع ہے، اور وہی ہمارے اور ان کے درمیان میں پیش آنے والے اختلاف پر اپنا حکم صادر کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطاب کا اختتام ان الفاظ سے فرمایا اے اصحاب، تم جانتے ہو کہ جو کچھ ہماری جانب سے ہوا بنو امیہ اور امیر معاویہ کی حکومت کی مخالفت میں، وہ نہ حصول اقتدار کے سلسلے میں رسہ کشی ہے اور نہ ہی یہ مال دنیا کی افزوں طلبی کے لیے ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کر دیں اور تیرے مملکت میں اصلاح کریں، تیرے ظالم بندوں کو امان میسر ہو، اور جو فرائض قوانین اور احکام تو نے معین کیے ہیں ان پر عمل ہو۔ اب اگر آپ حضرات حاضرین سے خطاب نے ہماری مدد نہ کی اور ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو ظالم آپ پر اور زیادہ چھا جائیں گے اور نور نبوت کو بجھانے میں اور زیادہ فعال ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے تو بس خدا ہی کافی ہے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف ہماری توجہ ہے اور اسی کی جانب پلٹنا ہے۔ یزید کا ذاتی کردار کیسا تھا؟ دوستو، یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے تھے۔ سیر و شکار، شراب و شباب اس کے پسندیدہ مشاغل تھے، لہذا ذاتی حیثیت سے بھی کسی فاسق و فاجر کو بطور حکمران تسلیم کرنا امام حسین علیہ السلام عالی مقام کے لیے اسی طرح ممکن ہو سکتا تھا۔ بندروں سے کھیلنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اپنی حکمرانی کی بیعت پر اصرار کرنا۔ دوستو، یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کی وساطت سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ ولید اہل بیت سے محبت کرنے والا گورنر تھا، اس نے سختی سے کام نہ لیا، جس پر یزید نے اسے معطل کر کے دنیا کے خبیث ترین اور ظالم شخص مروان بن الحکم کو مدینہ میں تعینات کر بزور شمشیر بیعت لینے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ ان حالات میں امام حسین علیہ السلام نے سفر مکہ اختیار کیا اور وہاں سے اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اہل کوفہ کی آپ کو اپنے ہاں آنے کی دعوت۔ دوستو، جب امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ خلافت اسلامیہ کے قیام کی جدوجہد کا آغاز کر سکیں۔ دوستو، کوفیوں کے خطوط امام حسین کے نام سے مراد کوفیوں کے وہ خطوط ہیں جو کوفہ کے رہنے والوں نے معاویہ بن ابی سفیان کی وفات کے بعد یزید کے تخت نشین ہونے پر فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو لکھے۔ کوفہ کے بزرگوں نے یزید بن معاویہ کی بحث سے انکار کے بعد یہ خطوط اس وقت امام حسین کو لکھے جب آپ مکہ میں قیام پذیر تھے، اور ان خطوط میں امام کو کوفہ آنے کی دعوت دی، نیز ان خطوط میں اپنی مدد کی یقین دہانی کروائی۔ ان خطوط کے لکھنے والوں میں سلیمان بن سرد خزائی، حبیب بن مظاہر اور رفع بن شداد جیسے کوفہ کے اشراف اور شیعان علی شامل تھے، لیکن یہاں بھی یزید نے ایک انتہائی سفاک شخص عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر نامزد کر دیا، اور اس نے کوفہ میں آنے کے بعد کوفہ کے لوگوں پر نہایت سخت گیری کی اور کوفہ میں خوف و ہراس پھیلا دیا، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے امام کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا، جس کے نتیجے میں واقع کربلا رونما ہوا اور فرزند رسول کو ان کے اہل خانہ اور ان کے اصحاب کے ہمراہ شہید کر دیا گیا۔ کوفیوں کے خطوط کی تعداد۔ دوستو، مورخین کوفیوں کے امام حسین علیہ السلام کو لکھے جانے والے خطوط کی تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میں سمجھتے ہیں۔ بعض ان خطوط کی تعداد 1500 ذکر کرتے ہیں، جن میں سے ہر ایک خط ایک یا دو یا چار افراد کی طرف سے تھا۔ تبرینین کی تعداد 53 اور بلازری نے 50 خطوط شمار کیے ہیں۔ لخوف اور عیان الشیعہ میں ان خطوط لکھنے والوں کی تعداد 12,000 بیان ہوئی ہے، یعنی دوستو ہر خط پر اس تعداد میں لوگوں نے دستخط کیے تھے۔ شیخ عباس کمی کو کوفیوں کے خطوط کی تعداد کا 12,000 سمجھتے ہیں۔ دوستو، آئیے میں آپ کو کوفہ والوں کی طرف سے لکھے جانے والے خطوط کا ایک نمونہ
یہاں پہ بیان کرتا ہوں۔ پہلا خط کوفی لکھتے ہیں، جب امیر معاویہ کی وفات کی خبر کوفہ کے عوام تک پہنچی تو وہ یزید کے بارے میں متردد ہوئے اور انہیں خطرہ محسوس ہوا۔ اسی اسنا میں انہیں معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں۔ چنانچہ شیعان کوفہ سلیمان بن زرادی خزائی کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور امیر معاویہ کی وفات پر تبادلہ خیال کیا اور اسی سلسلے میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ بعد ازاں سلیمان نے کہا، وفات حضرت امیر معاویہ کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس جماعت کی بیعت سے انکار کیا اور مکہ چلے گئے اور تم امام حسین کے ساتھی اور آپ کے والد کے ساتھی ہو، بس اگر تم اپنے اوپر یقین کر سکتے ہو کہ آپ کا ساتھ دو گے اور آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑو گے تو آپ کو خبر دوں، اور اگر شکست اور کمزوری سے خائف ہو تو آپ کو فریب مت دو اور آپ کی جان کو خطرے میں مت ڈالو۔ انہوں نے کہا، ہم ضرور آپ کے دشمنوں کے خلاف لڑیں گے اور اپنی جان آپ پر نچھاور کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے امام حسین کو خط لکھا جو کچھ یوں تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی علیہ السلام کے نام، سلیمان بن سرر، نصیب بن نجبہ، رفع بن شداد، حبیب بن مظاہر اور شیعان مومنین اور مسلمین کوفہ کی طرف سے سلام ہو آپ پر، اور آپ کی طرف سے حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی خدا کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اما بعد، تمام تعریف اللہ کے لیے مختص ہیں جس نے آپ کے ستمکار اور سرکش دشمن کو توڑ کر رکھ دیا، وہیں جس نے اس امت پر حملہ کیا اور خلافت کو غارت کر دیا اور امت کے اموال کو غصب کر دیا اور ان کی رضا کے بغیر فرما روائی پر قبضہ کیا۔ بعد ازاں اس نے اس امت کے نیک انسانوں کو قتل کر دیا اور اشرار اور برے انسانوں کو بحال کر دیا اور اللہ کے مال کو ظالموں صاحبان ثروت کے درمیان بانٹ دیا۔ بس دور رہے اللہ کی رحمت سے جس طرح کے قوم سمود خدا کی رحمت سے دور ہو گئے۔ بے شک ہمارے اوپر کوئی امام و پیشوا نہیں ہے، بس ہماری طرف سے آئیں، شاید اللہ آپ کے واسطے سے ہمیں حق کے گرد متحد کر لے۔ اور نعمان بن بشیر عمارت کے محل میں ہے اور ہم نہ تو جمعہ کے دن اس کے ساتھ نماز بجا لاتے ہیں اور نہ عید میں اس کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، اور جب بھی خبر ملے کہ آپ ہماری طرف آئے ہیں تو ہم اس کو شہر سے نکال باہر کریں گے حتیٰ کہ اس کو شام کی طرف روانہ کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو، انہوں نے خط عبداللہ بن سما ہمدانی اور عبداللہ بن وائل کے ہاتھوں روانہ کیا اور انہوں نے حکم دیا کہ تیز رفتاری حرکت کریں، اور وہ تیز رفتاری سے روانہ ہوئے حتیٰ کہ 10 رمضان سن 60 ہجری کو مکہ پہنچے۔ دوسرا خط، دوستو، پہلے خط کے 2 روز بعد اہلیان کوفہ نے قیس بن مسحر سیداوی، عبد الرحمن بن عبداللہ ارجحمی اور حمارہ بن عبد سلولی کو امام حسین کے پاس روانہ کیا اور ان کے ہاتھوں تقریباً 150 خطوط ارسال کیے۔ ان خطوط میں بعض ایک شخص کی طرف سے تھے اور بعض 2 اور 4 افراد نے مل کر لکھے تھے۔ تیسرا خط، معزز دوستو، دوسرا خط بھجوانے کے بعد ہانی بن ہانی صبیح اور سعید بن عبداللہ حنفی کی امام حسین کی طرف روانہ کیا گیا اور ان کے ہاتھوں ایک خط ارسال کیا جس کا مضمون کچھ یوں تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے حسین بن علی علیہ السلام کے نام، آپ کے پیروکاروں کی جانب سے جو مومنین اور مسلمین میں سے ہیں۔ اما بعد، ہماری طرف عجلت کے ساتھ آئیے کیونکہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور سب آپ کے آنے پر متفق القول ہیں، بس عجلت کریں اور پھر بھی عجلت کریں والسلام۔ چوتھا خط، شبس بن ربی، حجاز بن ابجر، یزید بن حارث بن رویم، عروہ بن قیس، عمر بن حجاج زبیدی اور محمد بن عمر تمیمی نے امام حسین کو خط لکھا کہ باغات ہرے بھرے ہیں اور پھل پکے ہوئے ہیں، بس جب بھی ارادہ کریں ہماری طرف آ جائیں کیونکہ یہاں تیار سپاہی آپ کی نصرت کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں والسلام۔ کوفیوں کو امام حسین کا جواب۔ دوستو، کوفیوں کے قاصدین سب امام حسین علیہ السلام کے ہاں جمع ہوئے اور آپ نے سب کے خطوط پڑھ لیے اور قاصدوں سے لوگوں کا حال پوچھا اور پھر ایک خط لکھا اور ہانی بن ہانی صبیحی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے ہاتھوں، جو کوفیوں کے آخری قاصد تھے، اہل کوفہ کے لیے روانہ۔ خط کا متن کچھ یوں تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی علیہ السلام کی طرف سے مسلمین اور مومنین کی جماعت کے نام، اما بعد، ہانی اور سعید تمہارے خطوط لے کر میرے پاس آئے اور یہ 2 افراد تمہارے آخری ایلچی تھے جو میرے پاس آئے، اور میں سمجھ گیا کہ جو کچھ تم نے بیان کیا اور جس چیز کا تم نے ذکر کیا اور تمہاری اکثریت کا بیان کیا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، بس ہماری طرف آؤ تاکہ شاید خداوند متعال تمہارے سبب ہمیں حق کے گرد متحد کر دے۔ اب میں اپنے بھائی اور چچا زاد اور میرے خاندان کے قابل اعتماد فرد کو تمہارے
تمہاری جانب روانہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ اگر وہ میرے لیے لکھے گئے تمام اکثریت کی رائے اور تمہاری دانا افراد اور اکابرین کی رائے کے مطابق رکھتی ہے، اس چیز کے ساتھ جو میں نے تمہارے خطوط میں پڑھا، بہت جلد تمہاری طرف آؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میری جان کی قسم امام کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس فرد کے جو کتاب خدا کے مطابق حکم کرے اور فیصلہ کرے اور عدل و انصاف کی خاطر قیام کرے اور دین حق کا پابند ہو اور اپنے آپ کو اللہ کی کلام اور اس کے احکام کا پابند کرے۔ والسلام، بصریوں کو خطوط۔ دوستو، امام حسین علیہ السلام نے مکہ المکرمہ سے روانگی کے موقع پر چند خطوط روسائے بصرہ کے نام روانہ فرمائے تھے، جن میں سے ایک مسعود بن عمر ازری کے نام تھا۔ مسعود نے اپنے قبیلہ کے تمام اقوام بنی تمیم، بنی حنزہ، بنی سعد اور بنی عامر کو مجتمع کر کے ایک تقریر کی جس میں ان کو نصرت امام حسین علیہ السلام پر آمادہ کرنا چاہا، جس کے نتیجے میں ایک جماعت نے نصرت امام علیہ السلام کا وعدہ کیا۔ مسعود نے ایک خط امام حسین علیہ السلام کے نام تحریر کیا جس میں حضرت کی تشریف آوری عراق پر اظہار مسرت کرتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ میں نے بنی تمیم اور بنی سعد کو تمام تر آپ کے نصرت پر آمادہ کر لیا ہے اور وہ آپ سب پر اپنی جان نثار کریں گے۔ یہ خط حجاج بن زید سعدی کے ہاتھ روانہ کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا جانا۔ دوستو، امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو حاضر کیا اور انہیں قیس بن مسہر سیداروی اور عمارہ بنت عبد سلولی اور عبد الرحمن بن عبد الرحمن ارحمی کے ہمراہ کوفہ روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ تقوی اختیار کریں اور اپنے کام پوشیدہ رکھیں اور لوگوں کے ساتھ رواداری پر مبنی سلوک کریں۔ بس اگر وہ دیکھ لیں کہ لوگ متفق القول ہیں اور ان کے درمیان ضرورت کے برابر یکجہتی قائم ہے تو عجلت سے آپ کو مطلع کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے آج کے ولاگ سے اجازت دیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت جلد اپنے اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنے عزیز و اقارب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔